خزاں ڈیجیٹل سے حضرت علی اطہار کا سلام ناظرین۔ بلوچستان اس وقت شدید خشک سالی کی لپیٹ میں ہے، جہاں کل ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ گزشتہ 300 دنوں سے جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں نہیں ہوئی ہے، جس کے باعث جو زیر زمین کی پانی ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ گر چکی ہے، اور ساتھ ہی بلوچستان کے جو اکثر علاقے ہیں وہ زیر زمین پانی جو کہ ٹیوب ویل اور ساتھ ہی کاغذات سے ان کی جو پاشی کا نظام ہے وہ منسلک ہے۔ میں اس وقت چمن شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر کلیمردہ کاریز میں موجود ہوں، جہاں یہ تقریباً 15,000 سے لے کر 16,000 تک جو نفوس ہے وہ یہاں اس کاریز میں رہتی ہے، جس کی سارے جو دارمدار ہے وہ کاریز کی پانی سے جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے اور ساتھ ہی جو کھیتی باڑی ہے وہ سیراب کرتی ہے۔ تاہم اب جو کہ کاریزات کی پانی ہے وہ ایک خطرناک سطح حد تک جو ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں اس کاریز کے مکین جعفر خان چکزئی موجود ہے۔ بہت شکریہ جعفر خان، ہمیں یہ بتائیے کاغذات کی پانی کم ہوئی ہے، خاص کر کن خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو علاقے ہیں تقریباً کاریزات کے جو نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی دار و مدار پینے کے پانی جو ہے وہ کاریزات سے ہے۔ پہلے کاشتکاری بھی کسی کاریزات پانی سے کرتے تھے، جو ابھی انتہائی خطرناک حد تک کاغذات کی جو پانی ہے وہ کم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جو یہاں کے رہائشی ہے وہ اس کے عوامل یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بہتر جو ڈیم تھے وہ بہتر انداز میں ان کو بنایا نہیں گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے بارشیں نہ ہونے سے، مونسون کی بارشیں نہ ہونے سے، اور ابھی جو خزاں کے موسم میں اور ابھی سردیاں بھی شروع ہو چکی ہے اس میں بھی بارشیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی تک تو کچھ بارش بھی نہیں ہوئی ہے، جس سے پانی انتہائی حد تک کم ہوئی ہے، اور یہ مکین بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو کاریزات کے پانی جو کاریزات ہے اس کی جو پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اس میں کاریزات کی صفائی نہ ہونے کا بھی سب سے بڑا عمل شامل ہے۔ یہ جو مکین ہے یہ بھی دخل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، اور یہاں پر اکثر جو ان علاقوں کی جو رہائشی ہے، ہمارے علاقے جو کاریزات کی رہائشی ہے وہ بورنگ بھی کر رہے ہیں، ٹیوب ویل لگا رہے ہیں، مگر اس سے بھی یہ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اگر بارشیں نہ ہوئی اور ڈیم میں جو سٹوریج ہے پانی کا وہ نہیں ہوا تو جو ٹیوب ویل ہے وغیرہ یہ بھی پانی مزید نیچے ہونے سے یہ بھی خشک ہو جائیں گے، اور دوسرا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ یہاں کے جو اکثر کاریزات پر تقریباً ہزاروں گھر یہاں پر رہائش پذیر ہے، اور پہلے ان کا جو چند سال پہلے چلا جائے تو ان کی جو کھیتی باڑی تھی یہ بھی اسی کاریزات کے پانی سے تھے، اور ان کی جو رہن سہن کا تھا اور پینے کا پانی بھی اسی کاریزات سے تھا، مگر کاریزات کے پانی خشک ہونے سے، کم ہونے سے یہ انتہائی سخت اور مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ حکومت وقت سے ہم لوگوں نے یہ مطالبہ بارہا کیا ہے کہ ہمارے کاریزات کا صفائی کیا جائے، اور جو ڈیم ہے ان میں بھی مٹی بھر چکی ہے اس کو بھی صاف کیا جائے، اور ان کو ان کے بہتر انداز میں اس کو واپس بہتر انداز میں لایا جائے، اور جو کم علاقہ ان لوگوں نے دیا ہوا ہے ڈیم کو، یا ایسے جگہ پر قائم کیا ہے جہاں سے پانی مزید ضائع ہو رہے ہیں، اس کو ڈیم کے جو بند ہے اس کو آگے کر کے اور نئے ڈیم بھی بنائے جائے، تاکہ جو بارش اگر ہوا تھوڑا بارش بھی ہو جائے تو وہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ جعفر خان یہ بتائیے، خاص کر جو کاریزات ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کے پانی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی پہلے جو وہ گزارا ہوتا تھا وہ چونکہ کاریزات کی پانی جو ہے تقسیم کی حد تک ہے، تو پہلے جو آپ کی جو گھر تھے وہ خاص کر کتنے گھنٹے جو ہے وہ اپنی کی ضرورت پورا کر سکتے تھے، اب چونکہ شدید خشک سالی ہے، کاریزات کے پانی بھی کم ہوئے، تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ ضرورت اب کتنے گھنٹے؟ پہلے اس طرح تھا، جب ابھی مردہ کاریز کا حال میں بتا رہا ہوں، پہلے جب ڈیم میں پانی سٹوریج ہوا تو یہاں پر اکثر یہاں پر اس طرح جو گھنٹوں کے حساب سے تقسیم ہے پانی کا، جس کا 1.5 گھنٹہ تھا تقریباً، اس کا وہ خود میں نے دیکھا تھا، اس کے جو تالاب اور جو اس کا ذخیرہ کا جگہ تھا وہ تقریباً 15-20 منٹ میں بھر جاتا تھا۔ ابھی اسی گھر کا جو 1.5 گھنٹہ پانی ہے وہ 1.5 گھنٹے میں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے، کئی انچ تک پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور
جس کا سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ جو یہاں پر ڈیم بنائے گئے ان کو یا غلط سسٹم پر بنایا ہے یا ان کے لیے ایسے آگے بند نہیں بنائے گئے جو اس سے جو مٹی وغیرہ آ رہے تھے، جو سیلابی پانی جو تھا، جو سیلابی نالوں میں جو پانی آ رہا تھا ڈیم میں سروج چوڑنے کے لیے، اس میں وہ مٹی بھی آ گیا جس سے تقریباً ڈیم اب بڑھ چکے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بھی بارش ہوا تو وہ پہلے کا تقریباً 25% بھی پانی سٹوریج نہیں کر سکے گا، کیونکہ ڈیم جو مٹی سے بھر چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے ابھی کئی انچ تک جو کاریز ہے وہ فرق کر چکا ہے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، آپ نے یہاں کے مکین جعفر چکزئی کی باتیں سنی کا یہ کہنا ہے کہ کاریزات کی جو پانی ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ چمن شہر میں جو ہے وہ اس وقت غیر قانونی جو ٹیوب ویل ہے وہ بھی لگایا جا رہا ہے، تو تقریباً اس کی بھی ایک بڑی ریزن یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اب چونکہ اس پہاڑی سلسلے میں جو ہے وہ پچھلے دور حکومت میں ان کاریزات کے پانی اور زیر زمین پانی کو اوپر لانے کے لیے ڈیم تعمیر کی گئی ہے، تاہم وہ خشک سالی کے باعث جو ہے وہ ڈیم تو خشک ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب چونکہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر جو ندی نالی میں جو خاص کر جو مٹی ہے وہ ان ڈیم میں جو ہے وہ بھر چکی ہے، اگر بارشیں ہوئی ہے تو جو ڈیم کی کیپیسٹی ہے وہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں سے جو ہے وہ خاص کر ان کاریزات کی صفائی نہیں ہوئی ہے، جس کے باعث جو کاریزات کی پانی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا کہ خاص کر جو ڈیم ہے جس میں خاص کر مٹی بھر چکی ہے اس کے لیے اور ساتھ ہی کاریزات کی صفائی کے لیے خصوصی طور پر اقدامات اٹھایا جائے۔ اگر بروقت اقدامات نہیں اٹھایا گیا تو یہاں کی جو ہزاروں مکین ہے یا جو ہزاروں خاندان ہے وہ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔